بنی اسرائیل کا جو فیض عام ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن اس کے متعلق ہمارا علم نہیں. لیکن ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے آئندہ اگر کسی کو بھیجے تو اس کو دلیلیں خود سمجھائے اور خود اس کو علم دے. اس لیے فتویٰ دے کر کلیتاً آنے والوں کی راہ روکنا یہ درست طریق نہیں ہے. حضور کا اللہ تعالیٰ کا نبی پاک نے فرمایا لا بینی و بین نبی، مسیح موعود اور میرے درمیان اور کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں 4 دفعہ نبی کا آنے والے کو، پھر اور ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی ہیں. پھر میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی ہیں. ہاں آخری نبی نہیں کہتے، کہاں ہیں آخری نبی؟ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ بھی نہیں آپ سمجھتے بات. جو صاحب شریعت اور صاحب امر نبی کی ذیل میں داخل ہو، اس کی امت میں داخل ہو، اس کا انڈیپینڈنٹ کلیم ختم ہو جاتا ہے. اسی وضاحت کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار لکھنا پڑا، جس کی وجہ سے پیغامی اب نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی تو امر تھا جو سمجھا رہے تھے آپ. ایک پہلو سے میں نبی ہوں، ایک پہلو سے میں نہیں ہوں، کیونکہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدغم ہو گیا، آپ کی شریعت کے سے باہر میرا ایک ذرہ بھی باہر نہیں نکلتا، آپ کے امر سے باہر نہیں جاتا. جو کچھ پایا آپ کے طفیل پایا، تو مجھے جب تم علیحدہ کرو گے تو آپ کی آخریت پر حملہ ہو جائے گا اور ایک الگ زہر شروع ہو جائے گی. اس لیے آپ نے جب یہ وضاحت کرنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں ایسی عبارتیں آئی ہیں جس سے پیغامی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب دوبارہ کیوں جماعت کو اس چکر میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ پھر اتنا کافی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری صاحب شریعت، آخری صاحب امر نبی ہیں. ان دو میں فرق کرتا ہوں جو میں وضاحت سے سمجھا چکا ہوں، پہلے بھی دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صاحب شریعت اس لحاظ سے کہ خدا شارع خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع نہیں ہے. اور آج کل کے علماء جو غلطی سے شارع کہتے ہیں، گزشتہ متفق علیہ موقف کے خلاف بات کرتے ہیں. جتنے فقہائے اربعہ ہیں یا دوسرے چوٹی کے بزرگ فقہاء ان کے علاوہ، ان کو سب کو یہ بات مسلم تھی کہ شارع خدا ہے، شارع نبی نہیں ہوا کرتا. شریعت خدا سے پھوٹتی ہے، اس لیے شریعت کے لحاظ سے آپ آخری. دوسرا پہلو ہے امر کا. اس میں شریعت جس جو نازل ہوئی اس نے آپ کے متعلق فرما دیا کہ آپ کا حکم ماننا پڑے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور ما ینطق عن الہوا ہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اس کے علاوہ بھی اسوہ حسنہ قرار دے دیا. من یطع اللہ والرسول فرمایا. اگر یطع اللہ کافی ہوتا یعنی کتاب، تو پھر ابر رسولہ کہنے کی کیا ضرورت تھی خدا تعالیٰ کو؟ اور ریپیٹڈلی اس مضمون کو بیان فرمایا کہ شریعت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ شریعت کی حدود کے اندر یہ نبی جو بھی تمہیں حکم دے گا وہ تمہیں ماننا ہوگا. اس وضاحت کے بعد آپ کا حکم بھی قیامت تک چلے گا، اور کوئی غیر شرعی نبی بھی آپ کے حکم کو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتا کہ میں شریعت کے اندر ہوں، شریعت تو جاری ہے لیکن اس کا حکم ختم کر رہا ہوں، میں فلاں حصہ اس کا ختم کر رہا ہوں. یہ اس وجہ سے ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت اور آخری صاحب امر ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتنی باریک نظر تھی ان باتوں پر کہ ایک موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ تمباکو نوشی کو منع کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات منع نہیں فرمائی میں نہیں فرما سکتا. اور 100% اس بات میں آپ احتیاط فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر نہیں جانا کسی قیمت میں بھی. اور مراد یہ تھی کہ قرآن کریم میں جو خمر کی تعریف ہے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز داخل نہیں کی تو میں بھی اس کو داخل نہیں کر سکتا، نہ میں اس کا مجاز ہوں. بس ان معنوں میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور چونکہ نبی کے لیے امر بھی ہوتا ہے،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امر کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور امر کی چار دیواری کے اندر محدود ہیں، اس لیے ہم ان کو الگ نبی نہیں قرار دے سکتے، سمجھیں؟ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری نبی ویسے بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ان شرطوں کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم عالم الغیب ہیں اور ہمارے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ کسی کو مبعوث کر ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ کریں گے نا ساتھ، تو قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اس کو ساتھ نکالنے والے بنے پہلے، وہ تو جاری آیت ہے، اس کے تابع خدا کی مرضی ہے، بھیجے یا نہ بھیجے اس کی مرضی ہے، مگر حکمن روک نہیں ہم لگا سکتے۔ دوسری عرض کرنی ہے کہ ہم بڑے دھڑلے سے تبلیغ میں کہا کرتے تھے کہ ان اللہ سیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد العلم، اب بھی کہتے ہیں کہا کرتے تھے کیا ہر صدی کے سر پر، اور ثبوت دیتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر فلاں فلاں دیتے تھے، کیا ہیں کہیں دیتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اچھا، لیکن اب مخالف یہ کہتا ہے کہ اس صدی کے سر پر آپ کا کون سا مقدم، کہتے ہیں ہمارے خلیفہ صاحب ہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیبعث، ہاں کہ خدا مبعوث کرے گا، تو خلافت کون بناتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کون ہے فاعل اس کا؟ خدا تعالیٰ، اللہ ہے، تو پھر ان کو بتائیں۔ اوہو، کہتے ہیں اسلام آباد کے لیے آخری گوشت جانے والی ہے، اس لیے اب ختم کرو۔ جن دوستوں کا اپنا انتظام ہے وہ بے شک تشریف رکھیں، جن لوگوں نے اسلام آباد کے لیے جانا ہے کوچ میں وہ تشریف لے جائیں، ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ کل کی مجلس اسلام آباد میں رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے فکر نہ کریں، باقی باتیں وہاں ہو جائیں گی آپ کے۔ اسلام آباد میں کوچ کے ذریعے جانے والے بے شک تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم۔ تسلی سے جا جائیں ورنہ ان کو گھبراہٹ ہوگی، بات ہو رہی ہے ہم سن نہیں رہے، سمجھے نا؟ ہاں، اب جانے کی وجہ آ گئے ہیں، اب یہیں کے ہیں وہ، نہیں لاہور سے تو آؤں گے، آپ ایسٹ لنڈن گئے ٹھہرے ہوں گے، ہاں اس لیے فرق کوئی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک منٹ تو جی کل نہیں، اثر کی نماز یہاں پڑھ کے یہاں کچھ ملاقاتیں ہم دے چکے ہیں، وہ کر کے پھر جائیں گے انشاءاللہ، مگر وہاں جو وقت ہے مجلس کا اس سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کس نے بھیجی غلطی سے؟ وہ کسی دوست کو کہا، میں نے کہا تو مجھ کو میں تصویر کو نہیں، تو کہا میں نے تصویر سے مجھے کیا حکم آپ کا ہی تھا، میں نے کہا پھر میں گیا تھا تو دیا نہیں، بس آ گئی ہے، تو پھر میں نے کہا نہیں مت جاؤ تو سارے آرام سے بیٹھے، نہیں پھر غلطی سے نہیں، پھر آپ کی غلطی سے کیا ہے نا، میں نے یہ نہیں کہا بھیجی نہیں ہے، بس کو میں تصویر کروں گا۔ اچھا، پھر ان کا کیا کریں گے اب؟ ان کا کیا کریں گے؟